کے اوپر لگنے والے الزامات اور اسلام کی ان مٹتی تعلیمات کو جو لوگ دوبارہ زندہ کریں گے اور اللہ کے نبی کی مٹتی ہوئی شریعت اور سنت کو جو لوگ دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال فرمائے وہ الفاظ ہیں طوبیٰ، خوشخبری ہے، شاباش ہے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر دین اور مذہب سے متعلق ہم لوگوں کی جو بے اعتدالیاں ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ جس دین کو، جس مشن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے لے کر آئے، اللہ اس دین کو سارے کے سارے ادیان پر غالب کر دے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر لوگ، مشرک لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، وہ اسلام کے اس عظیم الشان مشن کے خلاف سازشیں کریں گے، الزامات لگائیں گے اور بہت ساری ایسی بیہودہ گفتگو کریں گے کہ وہ اسلام کے اس بڑھتے ہوئے قافلے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کفر ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے، ایک تو یہ ہے کہ میرے نبی کی سنتوں کو کافر مٹانے کے لیے کوششیں کریں، میرے نبی کے طور طریقوں کے آگے، ان کی ترقی اور ان کی عظمتوں کے آگے بند باندھنے والے کافر ہوں، مشرک ہوں، مجوسی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، زرتش مذہب کے لوگ ہوں، مختلف جو دنیا کے اندر مذاہب ہیں، باطلہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے نبی کے بڑھتے ہوئے مشن کے آگے کافروں کی طاقتیں کھڑی ہو جائیں، وہ بند باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اسلام کی ترقی کا راستہ وہ روکیں اور اسلام کے خوبصورت مشن کو پھیلنے کے لیے راستے میں وہ سد سکندری بننے کی کوشش کریں۔ لیکن آج معاملہ مختلف ہے، کافر اب ہمارے خلاف سازشیں کر کے بیٹھ چکا ہے، دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر کے اب آرام سے بیٹھا ہے، اب دشمن کے اس مشن کو مسلمان لے کر آگے چل رہے، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر غیر کی طریقوں کا سہارا لے کر یہ مسلمان آج دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ اسے نہیں پتا میری معاشرتی زندگی کیسی ہے۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا بتلایا نہیں معلوم، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی، بلکہ باوجود جاننے کے کہ یہ طریقہ غیر کا ہے، مغرب کا ہے، اسلام کی تہذیب سے متصادم ہے، پھر بھی آج کا مسلمان اسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہے۔ اور جب بات دین کی جائے، اللہ کے نبی کے طور طریقوں کی جائے، سنت کے احیاء کی جائے، تو پھر ایک طبقہ ایسا بھی معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو روشن خیالی کا طعنہ دیتا ہے، جو قدامت پسندی کا طعنہ دیتا ہے کہ بھئی دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے، اور آپ آج سے 1400 سال پہلے کی بنیاد پہ کھڑے ہیں۔ بھئی دین تو پہلے کی بنیاد پر ہی ہے۔ آج اگر ہمیں اسلام کی عظمت کی کچھ نہ کچھ کرنیں نظر آ رہی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، اللہ معاف فرمائے۔ آج اگر اسلام پھلتا پھولتا مذہب دنیا کے اندر ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مذہب اسلام کی بنیاد کے اندر اللہ کے نبی اور صحابہ کا خون شامل ہے۔ وہ اپنی اس بنیاد کی وجہ سے آج عظمت کے میناروں پہ کھڑا ہے، ہماری وجہ سے یہ دین نہیں کھڑا۔ ہماری ایک عبادت ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی۔ کون سا ہم نے اسلام کی عظمت کے لیے کوئی بڑی سی بڑی کون سی ہم نے قربانی دی ہے؟ ہم تو معاشرے کے اندر جو رسومات ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں ہم اسلام کو کھڑا نہیں کر سکتے، اپنی رسم کے مقابلے میں، اپنی تہذیب جو اسلام کی تہذیب ہے اس کے دفاع کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے اس دین اور مذہب کے لیے؟ سوائے عبادت کر کے اپنے ذمے سے ایک فرض اور ایک ڈیوٹی کے پورا کرنے کے ہم بڑے کمزور مسلمان ہیں۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں
کہ جنہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی عظمت کے لیے جہاد بھی کیا، جنہوں نے قربانیاں دے کر اسلام کے اس مشن دعوت کو دنیا کے کونوں تک پہنچایا، ایسے بھی ہیں۔ لیکن وہ چند ایسے نفوس ہیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر مسلمان بھی عزت سے سانس لے رہا ہے، سکون سے سانس لے رہا ہے۔ نہیں تو ہمارے مذہب اور ہمارے اسلام کے خلاف میں نے کہا کہ ایک وقت تک کفر برسر پیکار تھا، لیکن آج ہم اس زمانے میں بیٹھے ہیں، اس وقت میں بیٹھے ہیں کہ خود اسلام کے نام لیوا لوگ اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں، اس کی بنیادی تعلیمات پہ اعتراضات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک کے اندر جب مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں اور اسلام کا تعارف پیش کرنے کے لیے مختلف مذاہب کے لوگ سپیکر کے طور پر وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں اسلامی اسکالر بھی کھڑا ہو کر اسلام پہ اعتراضات کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ اسلام کے دفاع کی بات کرے، اسلام پر ہونے والے ان اعتراضات کا جواب دے کہ بھئی اسلام وہ مذہب نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو۔ وہاں کھڑے ہو کر لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ قرآن تو جھوٹی تعلیمات دے رہا ہے، نعوذ باللہ اسلام تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کسی ایسے فورم پر کھڑے ہو کر اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو کیا کسی مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے نیز مذہب اور دین کا دفاع کرے ایسے موقع پر؟ مغربی مستشرقین نے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو مغرب کے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، لیکن اسلام پر اتنی ریسرچ کرتے ہیں، قرآن پر اور سنت پر، حدیث پر اور عربی زبان اور اس کی ادب پر بے پناہ ریسرچ اور تحقیق کر کے بہت کچھ اسلام کے بارے میں جان لیتے ہیں، اور پھر اسلام میں کچھ ایسے شکوک و شبہات چھوڑ دیتے ہیں کہ مسلمان کے دل اور دماغ کے اندر بھی وہ شکوک و شبہات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ اسلام کا محافظ بنے، وہ اسلام کے مخالفین کی صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض مغرب نے اسلام کے خلاف دنیا کے ذہن کے اندر ڈالا، یہ مذہب شدت والا مذہب ہے، دہشت والا مذہب ہے، خوف والا مذہب ہے، اس مذہب سے تو صرف ہمیں تلوار اس مذہب کی نظر آتی ہے، اس مذہب میں تو ہمیں لڑنا نظر آتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، مغربی مستشرقین نے اور مغرب کے دلدادہ لوگوں نے اسلام کا یہی تعارف دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی اس 13 سالہ زندگی کو، جس زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، لیکن سینکڑوں لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے۔ تلوار نہیں تھی، مجبور تھے مسلمان، مقہور تھے، ظلم تھا، بربریت تھی کہ ایک غلام بھی اٹھ کر اسلام قبول کر رہا ہے، جو خود کسی کا مال ہے، جو معاشرے کا اس وقت کم تر انسان سمجھا جاتا تھا، جس کے حقوق بھی انسانیت سے کم حقوق تھے، ایسا غلام بھی اٹھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتا ہے، تو دنیا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتلائیے مکہ کے ان 13 سالوں کے اندر جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، صحابہ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اس وقت حضرت بلال کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کر اسلام قبول کریں؟ حضرت خباب انگاروں پر لیٹ کر اپنے جسم کے وجود سے نکلنے والے خون اور پیپ سے ان انگاروں کی تپش کو بجھاتے۔ بتلائیے کس نے حضرت خباب کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ مکہ کی ان 13 سالہ زندگی کے ان بہاروں کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی کے دامن محبت کے ساتھ اپنی وابستگی کو اپنایا؟ جب اسلام مجبور تھا تو غلام بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے، جو معاشرے کے کم تر لوگ تھے، چہ جائے کہ کوئی بڑا سردار آ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا۔ ایسے زمانے میں قربانیاں جن لوگوں نے دی، خون کے فوارے جسم سے پھوٹے، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی، اسلام کے ساتھ وفا کے عہد کو نبھایا ہے۔ میرے دوستو، ہم جس زمانے کے اندر سانس لے رہے ہیں، کیا تکلیف ہے ہمیں کہ ہم اسلام کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اسلام کی تہذیب کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ ہمارے سامنے تاریخ کا وہ حصہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر پتے کھا کر گزارا کیے تھے،
اسلام کے دفاع کے لیے آج میں اسلام کے کسی ایک حکم کو زندہ کرنے میں کیوں شرم محسوس کرتا ہوں؟ میری تہذیب، میری ثقافت، میری شادی، میری بیان، میری جو عام معاشرتی رسومات، ہم اتنا ان رسومات کا سہارا لے رہے ہیں۔ کیا ہمارا مذہب، اگرچہ عمر کے اعتبار سے اسلام کم مذہب ہے، سب سے چھوٹا، عمر کا مطلب آخر میں آیا ہے، بہت بڑے بتوں کے پجاری پہلے آئے، یہودیت کا مذہب پہلے، عیسائیت کا مذہب پہلے، مجوسیت کا مذہب پہلے، کتنے مذاہب اسلام سے پہلے، لیکن اسلام آیا آخر میں۔ لیکن دلوں پر اس دین اور اس مذہب نے لوگوں کے دلوں کو موم کیا اور دلوں پر اس نے حکمرانی کی۔ آج کی دنیا کا کافر یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے ذریعے ہم لوگوں پر حکمرانی کریں، طاقت کے ذریعے ہم تم لوگوں کے جسموں کو تو خرید سکتے ہو، طاقت کے ذریعے انہیں اٹھا کر گرفتار کر کے عقوبت خانوں میں پھینک تو سکتے ہو کہ افغانستان کی سرزمین سے مجاہدین کے اسلام کو اٹھایا، امریکہ کے عقوبت خانوں کے اندر، گوانتانامو کے جیلوں کے اندر تم نے ڈال دیا، 10 سال، 20 15 سال تک وہ لوگ وہاں گلتے رہے، سڑتے رہے، لیکن جب انہیں وہاں سے آزادی اور رہائی ملی، وہ اپنی آزاد زمین پر آ کر پھر تمہارے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم ان کے دل اور دماغ کو نہیں بدل سکے۔ ہم کفر کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر تم دل اور دماغ کو بدلنے کا ہنر جاننا چاہتے ہو تو آئیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو موم کیا۔ وہ ہنر اللہ کے نبی کے پاس تھا کہ جس ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، وہی ہندا آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہی ہے۔ کس نے دل کو موم کر دیا؟ طاقت سے کبھی قوموں کو فتح نہیں کیا جا سکتا، طاقت سے کبھی دل اور دماغ پر حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ اگر دل اور دماغ پر حکمرانی کا ہنر ہم جاننا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آنا پڑے گا۔ ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، ظلم اور زیادتی میں باپ کی طرح ہے، فتح مکہ کے موقع پر وہاں سے بھاگ کر یمن کی سرزمین کی طرف جانے لگے، کشتی میں بیٹھنے لگے کہ بیوی نے آ کر کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں تمہارے پاس آئی ہوں ایک ایسے شخص کی طرف سے جو صلہ رحمی میں باکمال ہے، حلیم الطبع ہے، کریم ہے، آؤ تمہیں اس کے قدموں میں لے کر جاتی ہوں۔ تمہارے دل کے اندر شاید یہ ہے کہ تم نے اسلام کے خلاف بڑے بڑے معرکے سر کیے، کہیں آج فتح مکہ کا موقع ہے اور وہ تم سے بدلہ لے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت اکرمہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آتے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہنر تھا جس نے لوگوں کے دل اور دماغ پر حکمرانی کی۔ کارپیٹ بم پھینک دیے، نہتے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا، نہ دیکھا بچے ہیں، نہ بوڑھے ہیں، نہ نوجوان، نہ عورتیں، سب کو ملیا میٹ کر کر رکھ دیا، اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، ہم دنیا کو پیغام امن دے رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام ایک خوف والا مذہب ہے۔ اسلام نے جہاد کی بات کی ہے، قرآن کے اندر قتل و قتال کی باتیں ہیں۔ ارے اسلام نے اگر لڑائی کا درس دیا نا، اسلام نے اس کے اصول بھی بتائے ہیں۔ تمہاری جنگوں کے کوئی اصول نہیں ہیں، تم نے طاقت کے نشے میں آ کر عورتوں کو بھی ذبح کیا، بچوں کو بھی ذبح کیا۔ میرا دین یہ کہتا ہے کہ جنگ اور قتال اور جہاد میں اگر تمہارے سامنے عورت آتی ہے تلوار کو روک دو، بچہ آتا ہے روک دو، بوڑھا آتا ہے روک دو۔ جو تمہارے مقابلے میں لڑنے والے ہیں، تلوار اٹھانے والے ہیں، ان کے خلاف تو تم تلوار اٹھا سکتے ہو اور کسی کے ساتھ خلاف نہیں ہو۔ اور ایسی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ مجاہدین اسلام فتح کے نشے میں مست ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ آئے نا، فتح مکہ کا موقع ہے، کہا الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ لحم، آج تو مقابلے کا دن ہے، بدلہ لیں گے۔ شیب ابی طالب کے گھاٹیوں کی تکلیفوں کا بدلہ آج لیں گے، بلال حبشی پہ ظلم ہونے کا بدلہ آج لیں گے، خباب پہ ظلم ہونے کا بدلہ آج لیں گے، آل یاسر پر ہونے والے ظلم کا بدلہ آج لیں گے، سمیہ کے وجود کے ٹکڑے ہوئے بدلہ آج لیں گے۔ یہ تھوڑے ظلم تھے؟ فتح مکہ کا موقع ہے، یہ ظلم کی کم مثالیں ہیں۔ میں نے کہا آج اسلام کو جو عظمتیں ملی ہیں، اس کی قربانیاں ان لوگوں کی ہیں، بنیاد اسلام کی بہترین ہے۔ اس درخت کی شاخوں کو تراشا جا سکتا ہے، لیکن اس درخت کے وجود اور اس کی طاقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
اسی لیے کہا کہ ایک وقت قیامت کے قریب میں ایسا آئے گا، اسلام اپنی عظمت کے ساتھ پھیلے گا، پھولے گا، دنیا کا حکمران مذہب ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ بنیاد بہترین ہے، بنیاد کے اندر صحابہ کا خون ہے، اللہ کے نبی کی قربانیاں ہیں، وجود کے ٹکڑے ہیں، جسم پر کوڑے کھائے گئے ہیں، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جب حضرت سعد بن عبادہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے جو لشکر کے اس سپاہی نے جب یہ مکہ کی گلیوں میں یہ اعلان کیا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، تو پیغمبر مصطفیٰ کا رحم جوش میں آیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد سے فرمایا تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ الیوم یوم الملحمہ؟ نہیں، ایک حرف اللہ کے نبی نے تبدیل کر دیا، ملحمہ کے بجائے کہا مرحمہ۔ آج مقابلے کا، بدلے کا، کوئی انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا جو دن ہے یہ رحمت والا دن ہے۔ یہ نہیں کہا جو اسلام لائے گا اسے پناہ ملے گی، یہ نہیں کہا کہ جو اسلام لائے گا اسے امن دیں گے، بلکہ جو کہا جو اسلحہ پھینک دے گا اسے امن مل جائے گا، جو مسجد میں چلا جائے گا اسے امن مل جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو اسلام قبول کرے گا اسے ہم امن دیں گے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یہ محبت سے پھیلا ہے۔ اس نے دلوں کے اوپر جو حکمرانی کی ہے یہ اللہ کے نبی کے کریم اخلاق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت ابو سفیان احد کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، تلوار لے کر کھڑے ہیں، مقابلہ ہے، لڑائی ہوئی، مسلمان شہید ہوئے، حضرت حمزہ اس معرکے میں شہید ہوئے، لیکن کس چیز نے عرب کے اس سردار کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ آ جائے اور قریش کے اس نبی اور اس رسول کے قدموں میں آ کر وہ اسلام قبول کر لے؟ یہ وہی ابو سفیان تھے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، پیغمبر مصطفیٰ نے ان کے اس سٹیٹس کو بحال رکھا جو جاہلیت میں سرداری کا سٹیٹس تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو محمد اسے بھی امن دینے کے لیے تیار ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ اے مکہ والو، تمہارا ظلم اپنی جگہ پر، تمہاری بربریت اپنی جگہ پر، تم نے ہم پر جو مشقتوں اور ظلم کے پہاڑ توڑے اپنی جگہ پر، لیکن آج میں تم سے وہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا بھائیوں سے حضرت یوسف نے؟ کہ اے میرے بھائیوں، تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، تم نے مجھے دنیا سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی ذات مجھے باقی رکھنا چاہتی تھی، تو کنویں کے اندر اللہ نے مجھے حیات دے دی۔ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے ظلم پہ میں آج تمہیں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ تو پیغمبر مصطفیٰ نے کہا کہ میں بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ اے مکہ والو، آج تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تلوار سے پھیلا، ان لوگوں کو یہ کون بتائے کہ 13 سال کی مکہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کب تلوار اٹھائی تھی؟ پھر جب اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی تو پیغمبر مصطفیٰ نے تلوار چلانے کے آداب مجاہدین اسلام کو سکھائے۔ یوں نہیں چلانی، تمہاری تلوار تمہارے قابو میں رہے، کہیں جذبات کی رو میں یہ نہ بہ جائے، بلکہ اس تلوار کا اٹھنا اور اس کا بیٹھنا یہ اسلام کی تعلیم اور اس کی پالیسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا تو جہاد بھی اصولوں کے ساتھ ہے، ہمارا تو قتال بھی اصولوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اسلام اور دین اور مذہب یہ دنیا پر غلبے کے لیے آیا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اس نے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے، ہمیں ابھی سے چاہیے کہ ہم اپنے دین سے ایسے جڑ جائیں جیسے صحابہ نے وفائیں نبوت کے ساتھ نبھائی تھیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی محبتوں کے اطوار پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنائے۔ حضرت مقداد نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا رسول اللہ، بدر کی یہ لڑائی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں آپ سے کہیں گے آپ جہاد کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ یہ بڑی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا۔ اس دین کو اپنے گھر کے ماحول میں بھی زندہ کریں، اپنے معاشرے کے اندر بھی زندہ کریں۔ اس دین کو اپنے مذہب اور اس مذہب کو معاشرے کے اندر، اپنی اخلاقی زندگی کے اندر، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر یہ دین زندہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر یہ دین زندہ ہونا چاہیے اور ہمارے گھر کے اندر حیا والا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کر اپنے دین کی تعلیم کو مت بدلیں۔ یہ بے وفائی ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ موجود ہے، ہم اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ لے لیں۔
ہمارے نبی کی سنتیں موجود ہیں، ہم ان سنتوں کو چھوڑ کر دوسری سنت کو لے لیں؟ صحابہ مرتے تھے مٹتے تھے اللہ کے نبی کی اداؤں پر۔ پیغمبر